وما یحدون الیہم نظر تعظیما لہ، کسی کی تعظیم کی خاطر آنکھ اٹھا کر اس کے چہرہ کی طرف نہ دیکھ سکنا، یہ حد کے اندر تعظیم۔ اگلی حدیث سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ، کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، والحلاق یحلقہ، اور حجامت کرنے کے لیے حجام حاضر تھا، منہ مبارک، گیسو مبارک، وہ گیسو عنبری جن قسم رب قرآن میں کھاتا ہے، واللیل اذا سجا، جب حجام حجامت کرنے کے لیے حاضر ہوتا، والحلاق یحلقہ فأتا فبہی یصابہ، تو صحابہ کا کیا عالم ہوتا کہ جب حجام حجامت کرنے لگتا تو صحابہ حضور کے ارد گرد آپ کا منہ مبارک ایک ایک حاصل کرنے کے لیے اس قدر پھر رہے ہوتے جس طرح لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ فرمایا وَأَتَا فَبِهِ يَصَابُهُ، کو صحابہ ایک ایک منہ مبارک حاصل کرنے کے لیے اس قدر ارد گرد جمع ہوتے جس طرح لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہوں۔ ایک منہ مبارک حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا اس قدر ہجوم ہونا کہ لوگوں کو شبہ ہونے لگے کہ لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ تعظیم حد کے اندر ہے یا حد سے باہر ہے؟ یہ لیمٹس توڑ کر ہے یا حدود کے اندر ہے؟ اللہ انتک اشارتن اللہ فی ید رجل، جس کو جو ملتا لے کے چلا، مگر ایک ایک بار حاصل کرنے کے لیے صحابہ کا یہ عالم ہوتا کہ جس طرح لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہوں، منہ مبارک حاصل کرنے کے لیے اس قدر ارد گرد جمع ہوتے۔ مجھے ایک صحابی کی بات یاد آ گئی، میں نے عرض کیا وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِمْ نَظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، کہ تعظیم اس قدر کرتے تھے کہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تعظیم اس قدر کرتے تھے کہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت ابن شماسہ المہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ یہ رسول آپ کا واقعہ ہے حضور کے وصال با کمال کے بعد جب آپ کا وقت قریب آیا، وقت نزا قریب آیا، تو حضرت ابن شماسہ المہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ عیادت کے لیے گئے۔ جب عیادت کرنے کے لیے گئے تو حدیث کے الفاظ ہیں فبکا طویل، وہ رونا اس قدر طویل ہو گیا کہ ہچکی بند گئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ آخری وقت ہے، وقت نزا ہے، فبکا طویلتن، یہ طویل رونا اور ہچکی بند جانا کیا یہ قبر کے خوف سے تو نہیں ہے؟ کیا یہ حشر کے حساب و کتاب کے خوف سے تو نہیں ہے؟ ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا نہ تو قبر کے خوف سے یہ ہچکی لگی ہوئی ہے اور نہ حشر کے حساب و کتاب کے خوف سے یہ ہچکی لگی ہوئی ہے، بس ایک ہی حسرت زندگی میں تھی جو باقی رہ گئی کہ میں زندگی میں حضور سے بڑھ کر کسی کو محبوب نہیں رکھتا تھا اور زندگی میں حضور سے بڑھ کر کسی کی تعظیم نہیں کی، مگر تعظیم اس قدر کی کہ زندگی بھر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا رہا، مگر ایک دفعہ بھی ٹکٹکی لگا کر آپ کا چہرہ انور نہیں دیکھ سکتا۔ زندگی بھر ایک دفعہ بھی ٹکٹکی لگا کر آپ کا چہرہ انور نہیں دیکھ سکا۔ اب ہچکی اس لیے لگی ہوئی ہے کہ آخری وقت ہے، کوئی مجھ سے پوچھے کہ بتا تو صحیح حضور کے خد و خال کیسے تھے، حسن و جمال کیسا تھا، میرے حضور کی سورہ مبارک شکل مبارک کیسی تھی، تو میں بتانے سے قاصر ہوں، اس لیے کہ ادب کی خاطر زندگی بھر نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کی تعظیم تھی کہ حضور کا احترام
اور حضور کی تعظیم میں انہوں نے ساری حدیں توڑ دی، ساری حدیں توڑ دی۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے صرف حضور کی خاطر کہ صحابہ نماز پڑھ رہے اور حضور بلائیں، حدیث بھی ہے، حضور بلائیں تو جہاں سے پڑھ رہی ہوں وہیں سے چھوڑ دیں اور حضور کی بارگاہ میں۔ اب کسی نے نماز شروع کی، صحابی نے رکوع پر گیا، ایک دفعہ کہا سبحان ربی العظیم، ادھر سے آواز آ گئی، اجازت رہی کہ دوسری دفعہ کہے سبحان ربی العظیم، ایک دفعہ کہا سبحان ربی العظیم، آواز آ گئی تو حکم یہ ہے کہ دوسری دفعہ کہے لبیک۔ سجدے میں تھا، ایک دفعہ سبحان ربی العلیٰ کہا، ادھر سے آواز آ گئی تو دوسری دفعہ سبحان ربی العلیٰ نہ کہے بلکہ کہے لبیک یا محمد۔ نماز جہاں سے پڑھ رہا ہے وہیں چھوڑ دے اور فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلا جاؤں اپنے عقیدہ کی، اپنے وجدان کی، کہ نماز ٹوٹتی ہے غیر کے خیال سے، نماز ٹوٹتی ہے غیر کے خیال سے۔ ظالموں تم نے حضور کو خدا کا غیر سمجھا، تم نے حضور کو خدا کا غیر سمجھ رکھا ہے۔ نماز ٹوٹتی ہے غیر کے خیال سے، مگر نماز شروع کی، جب نماز کے اختتام کا وقت آیا، جب نماز کے اختتام کا وقت آیا اور کچھ لینے کا وقت آیا، کچھ مانگنے کا وقت آیا رب سے، اس مزدوری کا صلہ لینے کا وقت آیا تو کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کہ نماز جب اختتام پذیر ہونے لگی، وقت آیا کچھ مانگنے کا، تو اشارہ فرمایا پہلے میرے محبوب پر درود بھیجو تب وہ شکر۔ جب تک میرے محبوب پر درود نہیں بھیجتے تب تک تمہاری کوئی عبادت میرے ہاں قابل قبول۔ ارے صحابہ نے تو جتنی عبادات کی رب العزت کی قسم مصطفیٰ کی ادا سمجھ کر کی، وہ یہ جو ہم ٹکرے مارتے ہیں اس طرح کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو صحابہ، بھلا ان سے بڑھ کر کوئی متقی اور پرہیزگار کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے نمازیں حضور کی اقتداء میں پڑھی ہوں، نمازیں پھر مسجد نبوی میں پڑھی ہوں اور فیض ڈائریکٹ سینہ مصطفیٰ سے حاصل۔ انہیں زیادہ پتا تھا مصطفیٰ کی تعظیم کیسے کرنی ہے یا تمہیں زیادہ؟ حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور حضور علیہ السلام ایک ہی سال پیدا ہوئے۔ وہ جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا اس سال حضور کی بھی ولادت ہوئی اور حضرت قیس بن مخرمہ کا بھی ولادت ہوئی۔ وہ بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت قباش بن شیم سے پوچھا کہ آپ حضور سے بڑے ہیں یا حضور آپ سے بڑے ہیں؟ آپ حضور سے بڑے ہیں یا حضور آپ سے بڑے ہیں؟ تو صحابی نے پتہ ہے کیا عرض کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو اکبر منی وانا اقدم منہ، پھر وہ بڑے حضور ہی ہیں، میں تو ہمیں پہلے جنگ